آج جو قرآن دنیا بھر میں دیکھا اور پڑھا جاتا ہے، کیا کبھی یہ خیال آیا ہے کہ اس کی تاریخی کہانی آخر کیا ہے؟ دیکھیں، آج ہم ایک بہت ہی سنجیدہ اور تھوڑا سا رازوں بھرا تاریخی سفر شروع کرنے والے ہیں۔ اس تحقیقی جائزے میں ہم اس عظیم کتاب کے بارے میں بات کریں گے جو آج بالکل اپنی اصل شکل میں ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہر قدم پر واقعی حیران کر دیتی ہے۔ اس راز کی بنیاد ایک بہت ہی سمپل سے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، کیا یہ کتاب پہلے دن سے ہی مکمل طور پر بالکل اسی فارم میں موجود تھی جس طرح آج اسے ہاتھوں میں پکڑا جاتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سیدھا تاریخ کے ان گہرے پنوں کی طرف لے جاتا ہے جنہیں جاننا اور سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ شروع سے اس شکل میں موجود نہیں تھا تو پھر اسے کس نے جمع کیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ پورا پروسیس، وہ اتنا پیچیدہ اور اہم ترین عمل آخر کیسے طے پایا؟ ظاہر ہے یہ کوئی عام کتاب تو ہے نہیں، اس لیے اس کی تدوین کا طریقہ، اسے ایک جگہ جمع کرنے کا سسٹم، وہ بھی یقیناً عام نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر ان سب کے بعد آخری اور سب سے بنیادی سوال سامنے آتا ہے، کیا آج جو نسخہ موجود ہے کیا یہ بالکل وہی ہے، ہر لحاظ سے ایگزیکٹلی وہی جو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا؟ اس سفر میں ہم اسی داستان کو کھولیں گے اور اس ہائی سٹیکس تاریخی حقیقت کی گہرائی تک جائیں گے۔ پہلا حصہ، وحی اور ابتدائی دور، یعنی اس کتاب کا آہستہ آہستہ نزول۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کتاب کسی ایک دن یا ایک رات میں اچانک مکمل طور پر نازل نہیں ہوئی تھی، بالکل نہیں، بلکہ یہ پورا پروسیس مسلسل 23 سال، جی ہاں 23 سالوں تک جاری رہا۔ یہ لمبا عرصہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہی کوئی فوری واقعہ نہیں، بلکہ ایک پراپر مسلسل رہنمائی کا نظام تھا۔ اب ذرا اس وقت کا تصور کریں۔ آج کی طرح کاغذ یا پرنٹنگ پریس تو تھی نہیں۔ اس وقت اس آسمانی پیغام کو محفوظ رکھنے کے ابتدائی ذرائع انتہائی مشکل تھے۔ اس زمانے میں لفظوں کو سینوں میں حفظ کیا جاتا تھا، اور لکھنے کے لیے، حفاظت کے لیے جانوروں کی ہڈیاں، چمڑا اور یہاں تک کہ پتھر کے ٹکڑوں کا استعمال ہوتا تھا۔ ایک بکھری ہوئی حالت میں ان مختلف چیزوں پر لکھی عبارت کو حفاظت سے رکھنا واقعی ایک دشوار اور مائنڈ باگلنگ کام تھا۔ دوسرا حصہ، یوم قیامہ کا بڑا خطرہ، یعنی حفاظت کا ایک سنگین بحران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد تاریخ میں ایک انتہائی ٹینس مومنٹ آیا، ایک ایسا موڑ جس نے پوری امت کو سنگین فکر میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ یمامہ ہوئی، اور اس جنگ میں بہت سے حفاظ، یعنی وہ عظیم لوگ جنہوں نے مکمل قرآن کو اپنے سینوں میں حفظ کر رکھا تھا، انہوں نے شہادت نوش کی۔ یہ ایک انتہائی خوفناک صورتحال تھی۔ خطرہ اس بات کا پیدا ہو گیا کہ اگر حفظ کرنے والوں کی تعداد اسی طرح تیزی سے کم ہوتی گئی تو ڈر تھا کہ اس کتاب کا کوئی اہم حصہ ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ تیسرا حصہ، پہلی قرآنک تدوین، ایک بالکل فیصلہ کن عمل۔ اس اچانک آنے والی سنگین خطرے کو دیکھتے ہوئے اس وقت کی ابتدائی اسلامی قیادت کو کچھ ایسا کرنا تھا جس کی مثال پہلے کبھی ملتی ہی نہیں تھی۔ ایک ان پریسیڈنٹڈ سلوشن چاہیے تھا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تاریخی اور مونیومنٹل فیصلہ سامنے آیا۔ حالانکہ شروع میں اس پر عمل کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی، کیونکہ نبی کے دور میں اسے ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا، لیکن صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بالآخر یہ عظیم فیصلہ کر لیا گیا کہ ان تمام بکھرے ہوئے تحریری حصوں کو فوراً مکمل طور پر ایک ہی جگہ جمع کیا جائے۔ چوتھا حصہ سامنے آتا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا طریقہ، ایک ایسا سخت نظام جو بے مثال تھا۔ فیصلہ ہونے کے بعد یہ میسو ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو سونپی گئی، اور ان کا نظام انتہائی سخت۔ کسی بھی آیت کو نسخے میں شامل کرنے کے لیے صرف کسی ایک شخص کا دعویٰ کافی نہیں تھا، ہر ایک آیت کے لیے کم از کم 2 گواہوں کا ہونا لازمی تھا۔ جو پتھر یا چمڑے پر لکھا ہوا فزیکل پروف ہوتا تھا، اسے حفظ کی یادداشت کے ساتھ کراس چیک کیا جاتا تھا۔ یہ ایک انتہائی سخت ملٹی لیئرڈ تصدیقی نظام تھا جس نے اصلیت پر کسی بھی قسم کے شک کی کوئی گنجائش چھوڑی ہی نہیں۔ اس تھپا دینے والی محنت کے بعد جب پہلا مکمل ماسٹر کاپی تیار ہو گیا تو اس کی حفاظت کا فزیکل سفر شروع ہوا۔ یہ اصل نسخہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بالکل محفوظ رہا۔ ان کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت بنا، اور پھر تیسرے دور میں اس کتاب کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پورے تحفظ کے ساتھ رکھا گیا۔
یہ تحفظ کا ایک واضح اور اسٹرانگلی ڈاکیومنٹڈ سلسلہ تھا۔ 5واں حصہ، حضرت عثمان رضی اللہ کا فیصلہ، یونٹی یعنی اتحاد کے لیے معیار بندی۔ اب جیسے جیسے وقت بڑھا، اسلامی ریاست مختلف اور نئے نئے علاقوں تک پھیلتی چلی گئی۔ اس پھیلاؤ کی وجہ سے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ لوگ اسے اپنے اپنے علاقائی لہجوں یعنی ڈیفرنٹ ایکسنٹس میں پڑھنے لگے تھے۔ اب خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ لفظوں کی ادائیگی آنے والی نسلوں میں بگڑ نہ جائے، تو اس کا بہترین حل نکالتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی ایک اصل نسخے سے ملٹیپل رسمی نسخے بنوائے اور انہیں مختلف علاقوں میں بھیج دیا تاکہ پوری امت ہمیشہ کے لیے ایک ہی متن پر متحد رہے۔ اور آخری حصہ، ایک ہمیشہ کا نظام، حفاظت کا اصل معجزہ۔ ابتدائی وحی سے لے کر ایک مکمل نسخے تک کا یہ پورا سفر تاریخ کا ایک بے مثال باب ہے۔ آج جب اس کتاب کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ریالٹی بالکل کلیئر ہے۔ یہ انٹائرلی وہی متن ہے جو شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اس لمبے عرصے میں نہ اس میں کوئی ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی اس میں کچھ نیا شامل کیا گیا ہے۔ انسانوں نے کوشش ضرور کی، لیکن دراصل یہ سب اسی فلالیس خدائی حفاظت کے عظیم نظام کا حصہ تھا جو اس کتاب کے پیچھے موجود تھا۔ یہ حقیقت واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ 1400 سال، ایک اتنا لمبا تاریخی عرصہ جہاں بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ریاستیں گریں اور دنیا کے نقشے تک بدل گئے، مگر یہ ایک کتاب بالکل اسی طرح بغیر ایک سنگل لفظ کی تبدیلی کے قائم رہی۔ ایک کتاب کا اتنی صدیوں تک مکمل طور پر محفوظ رہنا تاریخ کا ایک سچا معجزہ ہے۔ تو دیکھیں، جب ایک کتاب اتنی تھکان ساز کوششوں اور بے مثال حفاظت کے ساتھ ہم تک پہنچائی گئی ہے تو اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کیا اسے صرف آنکھ بند کر کے پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا اس عظیم تاریخ کی قدر کرتے ہوئے اسے واقعی سمجھنے کا وعدہ بھی ہونا چاہیے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا قرآن میری زندگی ہے جیسے الفاظ واقعی زندگیوں میں اپنا مطلب ثابت کر رہے ہیں؟ اس کتاب کی سچی قدر اسے سمجھنے میں ہی ہے، اور یہی تھا اس حیرت انگیز سفر کا آج کا تحقیقی جائزہ۔